جتنے بھی لوگ مجھے اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ کمنٹ لازمی کریں کہ آپ کس مقام سے آپ کا تعلق ہے اور آپ جو دودھ لے رہے ہیں وہ کس طرح لے رہے ہیں. میں دودھ 140 روپے لے رہا ہوں. السلام علیکم ناظرین، آج آپ کے سامنے ہم ایک بڑا ہی حساس ایشو لے کر حاضر ہوئے ہیں. یہ ایشو ہے جو ہمارے دودھ فروش ہیں ان کے خلاف، جو دودھ میں ملاوٹ کر کے فروخت کرتے ہیں، اور اس ملاوٹ میں نہ صرف پانی ڈالا جاتا ہے بلکہ ایسے کیمیکل ڈالے جاتے ہیں جو مضر صحت ہوتے ہیں. یہ دودھ فروش صحت عامہ کے ساتھ کھیلتے ہیں، اور خصوصاً ہمارے جو دودھ ہوتا ہے یہ بچوں کی خوراک ہوتی ہے. بچوں کی زندگیوں کے ساتھ، بچوں کی جانوں کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، اور اس طرح کے دودھ فروشوں کو، اس طرح کے گوالوں کو ذرا بھی رحم اور خوف خدا نہیں آتا. اسی تناظر کے پیش نظر ہمارے سینئر صحافی، ہمارے اینکر شیخ فیصل صاحب نے آج سے چند روز قبل سوشل میڈیا پر ایک توانا آواز بھی بلند کی تھی کہ ان جو دودھ میں ملاوٹ کرنے والے دودھ فروش ہیں ان کے خلاف ایکشن لیا جائے. شیخ صاحب، وہ جو آپ نے بلند کی تھی آواز، اس کا ایک تو پس منظر کیا تھا، اس کی کیا ضرورت پیش آئی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ ایک جامع اس کا مفہوم ہے، لیکن ہم روزمرہ کی جو چیزیں استعمال کرتے ہیں اس کے اندر دودھ جو ہے وہ ہمارے ہر گھر کی بنیادی ضرورت ہے. اچھا، اگر ہم بات کریں اپنے ملک کی بات کریں، ہمارا ملک ایک زرعی ملک ہے. جتنے بھی لوگ ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ہر گھر میں دودھ آتا ہے. ان کو یہ پتہ ہے کہ دودھ کی پیداوار کتنی ہوتی ہے اور دودھ کی کھپت کتنی ہوتی ہے. اس موسم میں آ کے دودھ کی جو چارہ ہوتا ہے مویشی ہمارے جو کھاتے ہیں وہ چارہ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، اور باقی اس کے متبادل جو چیزیں ہوتی ہیں وہ جو کہ کاسٹلی ہوتی ہیں. تو جو ہمارے زمیندار بھائی ہیں وہ مختلف چیزوں کو ان کی خوراک جو ہے مویشیوں کی تیار کرتے ہیں، اور دودھ کا جو مقدار ہوتی ہے وہ عموماً ایوریج جو ہے وہ اس کی کم ہو جاتی ہے. اگر ایک آبادی میں 1000 لیٹر دودھ کی ضرورت ہے تو وہاں پہ کتنا دودھ پیدا ہو رہا ہے؟ 100 لیٹر پیداوار ہے اور 1000 لیٹر جو ہے اس کی کھپت ہے. اب اس جو اتنا بڑا 900 کا جو فرق ہے اس فرق کو کیسے پورا کیا جاتا ہے؟ یہ وہ ایک سوچ تھی، اس سوچ کے اوپر ہم نے کام کیا. پھر ہم نے دیکھا اقرار الحسن صاحب نے اور باقی اینکر نے اس کے اوپر بہت بڑا کام کیا. پھر ہم نے جا کے دیکھا کہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے. ایسی چیزیں ہمارے انسان نما جو شیطان ہیں وہ استعمال کرتے ہیں کہ اللہ معاف کرے. اب اس کے اوپر اب جا کے دیکھیں کہ دودھ کو استعمال کرنے والے لوگ جو ہیں وہ کس عمر کے ہیں. سب سے زیادہ دودھ جو استعمال ہو رہا ہے وہ بچے کر رہے ہیں. بچوں کے جو معدے ہوتے ہیں ان کے اندر اتنی قوت مدافعت نہیں ہوتی کہ وہ اس زہر کو جو ہے وہ قبول کر سکیں. بڑے لوگ بھی بیمار ہو رہے ہیں. آج کل میدو کا ڈاکٹر ڈاکٹر ہے سب سے زیادہ جو چیزیں چل رہی ہیں وہ میدے کے جو مریض ہیں وہ سب سے زیادہ بڑھ رہے ہیں، شوگر کے، بلڈ پریشر کے، لیکن میدے کے مریض بہت زیادہ ہیں. ہر بندے کو جو ہے وہ میپرازول، رائزک، اس طرح کی ٹیبلٹ جو ہے نا لگی ہوئی ہیں. اس کی چیزیں کیا ہیں؟ ہماری جو مضر صحت خوراک ہے، اور اس کے اندر ایک بہت بڑا جو ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ناقص دودھ. کھپت کی بات ہوگی، کیمیکل کی بات ہوگی. اب یہاں پہ بات ختم نہیں ہوئی. یہ ہمارے اے سی صاحب کہتے ہیں جی کہ دودھ کا ریٹ 120 روپے ہے. یہ ان کی معلومات غلط ہیں. آج میں آپ کی توسط سے، آپ کے پلیٹ فارم سے ان تک یہ پیغام بھی پہنچانا چاہتا ہوں. سرکاری جو ریٹ لسٹ آ رہی ہے اس میں تو 120 ہی ہے نا، لیکن 120 روپے. جتنے بھی لوگ مجھے اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ کمنٹ لازمی کریں کہ آپ کس مقام سے آپ کا تعلق ہے اور آپ جو دودھ لے رہے ہیں وہ کس طرح لے رہے ہیں. میں دودھ 140 روپے لے رہا ہوں. آپ اپنا بتائیں آپ کتنا کس لے رہے ہیں؟ یہاں پہ مقامی جو ہمارے ہوٹلز ہیں وہاں پہ تو متعدد نے وہ ریٹ لسٹ سامنے رکھی ہوتی ہے، اور وہ آپ جاتے ہیں دودھ لینے تو وہ بتا دیتے ہیں کہ بھائی جی سرکاری ریٹ تے لینا جاتے ہے تے جے ساڑھے ریٹ تے لینا جاتے ہے. انڈر کا تو رونا ہم شروع سے روتے آ رہے ہیں نا، مطلب جو آپ کو سرکاری ریٹ پہ دودھ ملے گا نا وہ صاف سی ظاہر ہے دکاندار وہ آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ سرکاری ریٹ پہ ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ ملاوٹ شدہ ہے. اور جو اگر آپ نے خالص دودھ لینا ہے تو وہ آپ کو اس کا ذمہ دار بھی ہمارے ڈی سی صاحب ہے، اس کی ذمہ دار ہمارے اے سی صاحب. ڈیفینیٹلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف ان کو
گراں فروشی کے خلاف آپریشن نہیں کرنے چاہیے، بلکہ یہ سب اس پر سختی سے ان کی نظر ہونی چاہیے کہ جو کوئی بھی ہمارے جو ملاوٹ کرنے والے جو عناصر ہیں، وہ ڈیرے، وہ جہاں پہ ملاوٹ کی جاتی ہے وہاں پہ ان کی گہری نظر ہونی چاہیے اور وہاں پر جا کے ان کو چھاپے مارنے چاہیے، وہاں پہ آپریشن کرنا چاہیے۔ صرف گراں فروشی کے آپریشن کرنے سے یہ کام نہیں تھمے گا۔ ہاں جی، اب بات کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ ہم نے 120 روپے والا دودھ جو ہمیں ملنا چاہیے تھا گورنمنٹ ریٹ کے مطابق، وہ ہمیں 140 کا مل رہا ہے۔ یہ بات نہیں ہے۔ ہم جو دودھ لے رہے ہیں، آپ اس کی خوشبو لیں، اس کی دودھ والی خوشبو نہیں ہے۔ ہمیں کیمیکل دیا جا رہا ہے 10-15 روپے کلو والا، جو ہمیں کیمیکل ہے وہ ہمیں 140 روپے کا بیچا جا رہا ہے۔ آگے چلیں جی، اس کے بعد جب ہم لے کے آتے ہیں، ہمارے بچے بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، گھر کی خواتین بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، گھر کے بزرگ جوان ان کے اوپر وہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ اب سلسلہ دوسرا چل پڑا جی کہ بچے بیمار ہو گئے، بچوں کو لے کے ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیں۔ کیا ہمارے گورنمنٹ سیکٹر کے اندر چائلڈ اسپیشلسٹ موجود ہیں؟ ہمارے BHO جو موجود ہیں، کیا ہمارے ان کے لیے میڈیسن وہاں پہ موجود ہے؟ ہر بندہ تو آپ کی کھاریاں لالا مسا گجرات نہیں جا سکتا نا۔ ڈیفینیٹلی ہم جو دیہاتوں کے لوگ ہیں، ہم نے تو اپنے BHO میں جانا ہوتا ہے۔ BHO میں گئے، وہاں پہ اللہ معاف کرے جو صورتحال ہے آپ کو پتہ ہی ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، ہم رخ کریں گے پرائیویٹ سیکٹر میں چائلڈ اسپیشلسٹ کے پاس، جس کی کم از کم جو چیک اپ کی فیس ہے وہ 1000 روپیہ ہے۔ ڈاکٹر کمیونٹی اور جو وکلاء کمیونٹی ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں، ٹھیک ہے جی، تو یہ ماشاءاللہ ایک پورے کا پورا چھتا ہوتا ہے جو ہم کے اوپر جو ہے وہ حملہ کر دیتا ہے۔ تو عموماً ہمارا جو معاشرے کے اوپر جو مزاج ہے، اللہ تعالیٰ ان کی اتفاق میں برکت دے، سب سے زیادہ اتفاق ان کا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے جی، وائٹ کالر اور بلیک کوٹ میں۔ یس، ٹھیک ہے جی۔ تو ان میں سب لوگ ایک جیسے نہیں ہیں، اس کے اندر جو اکثریت ہے وہ بہت اچھے لوگ موجود ہیں، لیکن کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے ایسے کالی بیڑیے جو ہیں وہ ہر ادارے کے اندر موجود ہوتے ہیں، ہر معاشرے کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے اس کے اوپر بھی کاروبار شروع کر رکھا ہے۔ ان لوگوں نے لیبارٹریز وہ ٹھیکے پہ لی ہوتی ہیں، ان کی کمیشن ہوتی ہے اور 40-60 ان کی ایوریج ہوتی ہے، اس کے اندر وہ ٹیسٹ لیتے ہیں۔ ٹیسٹ لینے ایک ہیوی ٹیسٹ کا بجٹ بن جاتا ہے صارف کے لیے، پھر اس کے بعد اپنے پیشنٹ کے لیے ایک ہیوی بجٹ بن جاتا ہے۔ جو ڈاکٹر صاحب نسخہ لکھیں گے وہ ڈاکٹر صاحب تاکید کریں گے کہ سیم یہ نسخہ لینا ہے۔ اب پورا شہر چھان مارے، آپ کو وہ نسخہ مارکیٹ سے نہیں ملے گا، ڈاکٹر صاحب کے سٹور سے ملے گا۔ تو ڈاکٹر صاحب دی نال جڑی اسسٹنٹ ہوندی ہے وہ آواز بھی مار دیے کہ اے منو جان لگے دوائیں چیک بھی کرا کے جائیو۔ ٹھیک ہے جی، بے شمار رونے ہم کہاں پہ رونے رہے، لیکن یہ جہاں پہ بات شروع کہاں سے ہوئی، ناقص دودھ سے۔ اب وہ چلتی جا رہی ہے۔ اب وہ غریب آدمی جس نے ایک دودھ فروش سے دودھ لیا اور اس کو کتنا وہ بھگتنا پڑ رہا، وہی ہے جیسے وہ شیطان نے ایک انگلی لگائی تھی۔ پھر اس کے کیا ہوا، میٹھے کی شیطان نے ایک انگلی لگائی، پھر کیا ہوا، قتل پہ قتل ہو کے۔ یہ وہ چیز ہے، یہ وہ پس منظر تھا جس کو لے کر کے میں نے ایک بات شروع کی۔ ایسی صاحب نے گنگلوں تو مٹی لائی ضرور ہے، انہوں نے ایک دکان سیل کیتا ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مافیا کے خلاف ہمارا جہاد ہے وہ جاری رہے گا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ جی۔ یہ ہمارے ساتھ شیخ فیصل صاحب تھے جنہوں نے دودھ میں ملاوٹ کے خلاف ایک توانا آواز بھی بلند کی تھی، اور وہ آج بھی اس پر قائم ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس مافیا کے خلاف جو دودھ میں ملاوٹ کرتے ہیں ان کے خلاف ہمارا جہاد جاری رہے گا۔ بیسیکلی ان کا جہاد بھی بنتا ہے ایز اے جرنلسٹ، اور ساتھ ہمارے جو بیوروکریٹس جن کے یہ دائرہ اختیار میں آتا ہے ان لوگوں کو لگام ڈالنا، اصل کام یہ ان کا بنتا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر، ہمارے جو کمشنر گجرانوالے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ان لوگوں پہ اپنی گرفت مضبوط کریں۔ صرف گراں فروشی کرنے والوں پہ جرمانے کرنے سے یہ کام نہیں چلے گا، بلکہ صحت عامہ کے ساتھ جو لوگ کھیل رہے ہیں، جو دودھ میں ملاوٹ کر کے بچوں کی جانوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں، ان پر ایک پراپر میکانزم بنایا جائے، چیک اینڈ بیلنس سسٹم بنایا